بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی تعیناتی کے ساتھ ہی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا سٹارٹ لیا کل سے. تو ان کی تعیناتی کے ساتھ ہی آپ اگر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھیں, ٹی وی ٹاک شوز کو دیکھیں, آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں, اور یا آپ پولیٹیکل پارٹیز کی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی اگر کچھ لیڈرز کی ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی آپ ڈیمانڈز کو دیکھیں تو لگتا ایسے ہے کہ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ توقعات ہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے کے متعلق, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی توقعات کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو فوری طور کے اوپر بڑے بڑے جو ہیں وہ ایکشنز لینے چاہیے. لائک میں سن رہا تھا کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ود ان نو ٹائم سب سے پہلے تو چیف جسٹس کو اپنی سپریم کورٹ کو اس کی کلینزنگ کرنی چاہیے, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے نام لیا بلکہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا کہ جی ان کا تو کیس فوری ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا کیس ان کا آپ ان کو سامنے لانا چاہیے وہاں پہ, اور ان کو وہاں سے نکال باہر کرنا چاہیے. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ جونیئر ججز جن کی اپوائنٹمنٹ کی تھی فارمر چیف جسٹس بندیال نے ہائی کورٹ سے لے کے آئے تھے, اور آؤٹ آف ٹرن مطلب ہے کہ وہ جونیئر ججز تھے تو ان کو چونکہ اپوائنٹ کیا تھا, اور سو ان کے خلاف بھی کہ جی ایکشن لیا جائے اور ان کو واپس کیا جائے ہائی کورٹس میں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں تو کچھ لوگ اس کے اوپر بڑا زور دے رہے ہیں کہ جو فیض آباد کا جو دھرنا کیس تھا اس میں اس کی روح کے مطابق وہ بقول ان کے جی اس کی روح کے مطابق جو جنرلز ہیں, جو لوگ جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا, مطلب ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب جس وقت کور کمانڈر کوئٹہ ہیں, اور پلس جنرل فیض حمید جو کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ابھی ریٹائرڈ ہیں, یہ کہ جی ان کے خلاف فوری طور کے اوپر ایکشن لیا جائے. اسی طریقے سے کچھ لوگ جنرل باجوہ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جانا چاہیے. اچھا, پھر بہت سے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی چونکہ جنرل کا جو فائز عیسیٰ صاحب ان کے خلاف جب ریفرنس موو ہوا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران کہ جی اس ریفرنس کے پیچھے جتنے بھی ایکٹرز تھے ان کو مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں, اور پھر پلس کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے متعلق بھی, اور پھر فروغ نسیم ہو گئے, اور پھر جو شہزاد اکبر, اس طرح جتنے بھی جو کریکٹرز واٹ ایور جو بھی آپ کے سامنے جس کا بھی ذہن میں جو نام آتا ہے کہ ان کے خلاف بھی فوری طور کے اوپر ان کو ایکشن لیا جانا چاہیے کہ انہوں نے دیکھے کہ جنرل انہوں نے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا, ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا, تو ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی فرض کریں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب بھی اب جب سے مطلب کل انہوں نے ایک کوئی ان کا ویڈیو میں میسج دیکھ رہا تھا, وہ میرا اپنے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے, لیڈرز تھے ان کے ساتھ, تو وہ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ میں تو کسی انتقام کے اوپر بلیو نہیں کرتا ذاتی طور کے اوپر کہ کسی قسم کا کوئی انتقام یا کوئی میرے اندر کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن 2018-2017 کا وہ اپنا وہ لے کے کہ جی جتنے بھی لوگ تھے, اور انہوں نے پھر جنرل باجوہ کا نام لیا, جنرل فیض کا نام لیا کہ ان کو جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور وہ بھی ظاہر ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی انہوں نے میرا نہیں خیال کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیا, لیکن اشارتاً اگر آپ دیکھیں تو لوگ اب یہی بات کر رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز بھی کہ جی یہ بھی جو کام کرنا ہے یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں کرنا ہے. اچھا, اب چونکہ دیکھیں اب سب کے سب مطلب ہے کہ جتنا بھی جس کی میری اگر فرض کریں کسی سے مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا, یا پولیٹیکل پارٹیز میں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اگر فرض کریں کہ پولیٹیکل ہمارے کسی کے درمیان کوئی اختلافات ہیں, یا ماضی میں چلے جائیں اور اسی لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ ہو جائے, یا ججز کی بات کر لیتے ہیں, تو اب یہ ہے کہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ جی وہ جو سکور سیٹ ہو وہ سکور جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے ہی سیٹ ہونا چاہیے, اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام جتنے بھی مطلب ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں اس لحاظ سے کہ وہ جو ہے وہ ہر ایک سے مطلب ہے ہر ایک کا احتساب کریں. اور
اگر اس کو ایک اور طریقے سے لیا جائے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی جو ایڈوائزز ہیں اس قسم کے جو مشورے ہیں اگر اس کے اوپر فرض کریں کہ عمل کیا جاتا ہے اور ایک جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے کہ وہ پرسنل ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی، میں بے شک وہ ججز ہیں، بے شک ان کا تعلق وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے یا وہ جو جنرلز ہیں ان کے متعلق کسی کے متعلق بھی اگر دیکھیں کہ وہ پرسنل ہو رہے ہیں تو اور کسی اور لوگوں کی ظاہر خواہش ہے اور اس کے پیچھے ظاہر ہر ایک کے اپنے آرگومنٹ ہے، جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس، کوئی کہہ رہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس تھا وہ، اور کوئی مطلب کیا بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ اس قسم کے مشورے ہیں کہ جو میری ذاتی رائے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بیسک فوکس ہونا چاہیے اس فوکس سے ان کو جو ہے وہ ڈیویٹ کروا دے گا. اور پھر یہ ہے کہ جی ان کی خواہش اگر ان مختلف اس طرح جو لوگ ہیں، مختلف جو ایلیمنٹس ہیں، ان کی خواہش کے اوپر اگر عمل کیا گیا تو پھر جو آؤٹ کم ہوگا، آؤٹ کم کیا ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب ہر ایک سے لڑ رہے ہوں گے، وہ جوڈیشری کے ساتھ بھی لڑ رہے ہوں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑ رہے ہوں گے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی یا پولیٹیکل پارٹیز ان سے لڑ رہی ہوں گی. اور اس میں یہ ہے کہ جی ان کا جو اپنا پرائم فوکس ہونا چاہیے وہ فوکس جو ہے وہ ڈی فوکس ہو جائیں گے. اب جس طرح کل خود آپ دیکھیں کہ لائیو جو ٹرانسمیشن تھی اس میں جو بار بار جو بات کر رہے تھے اور بڑا کنسرن تھا ان کا کہ دیکھیں کہ 57,000 یا 58,000 کیسز پینڈنگ ہیں صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ کیسز کی جو پینڈنسی ہے کہ جی ان کا یہ کنسرن تھا کہ کس طریقے سے ان کیسز کی پینڈنسی ختم کی جائے. اگر ہم وہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ فل کورٹ ہی ہم چلاتے ہیں، 1 مہینہ چلا دیتے ہیں تو ایک دن میں 150 پٹیشنز اور آ جاتی ہیں تو وہ پائل اپ ہوتے جائیں گے. تو جو لوگ فرض کریں کہ جیلوں میں کسی کا مرڈر کا کیس ہے، کسی مختلف یعنی کہ نوعیت کے جو کیسز ہیں، ان لوگوں کو فوری انصاف کی ضرورت ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو انصاف دیں تو اگر یہ پینڈنسی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی ہم تو ظاہر یہاں پہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ لیتے ہیں تو پھر اور ہم سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم انصاف کریں اور لوگوں کی حقوق کی بات کریں. اصل یہی فوکس ہونا چاہیے کہ نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان بلکہ پوری جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر جو لوگوں کا اعتماد ہے، لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، میسز کی، پاکستان کے لوگوں کی، عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہونا چاہیے. پولیٹیکل کیسز کے اوپر میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ کنٹروورسیز ہوتی رہیں گی، یہ کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، غلط ہو گیا، اور ظاہر ہے اس لحاظ سے کوئی بھی فیصلہ، جب کوئی بھی سیاسی نوعیت کا فیصلہ یا کسی سیاستدان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا تو اس میں ایک تنازع ہر حال میں پیدا ہونا ہے. بیکاز آپ نے کوئی بھی فیصلہ کر لیا تو جس کے حق میں فیصلہ آیا تو وہ خوش ہوں گے، جن کے خلاف فیصلہ آیا تو وہ ناراض ہوں گے. جو خوش ہوں گے وہ جوڈیشری کی تعریف کریں گے، جو ناراض ہوں گے وہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جوڈیشری کی بدتعریفی کریں گے اور ان کے خلاف مختلف قسم کی باتیں کریں گے. 2 دن پہلے آپ کو میں نے جب جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مطلب ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ایز چیف جسٹس، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اصل چیلنج کیا ہے چیف جسٹس کے سامنے، اور وہ اس اصل چیلنج میں دیکھنا یہ ہے کہ پاس ہوں گے یا فیل. اور وہ جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے انصاف، عام لوگوں کے لیے انصاف، پاکستان کے لوگوں کے لیے انصاف کو جو ہے وہ جلد انصاف اور سستا انصاف، اس چیز کو ان کو انشور کرنا چاہیے. اور اس کے لیے اور یہ بڑا چونکہ جوڈیشری کا ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ایک ہوتا ہے کہ جی پلینگ ٹو دا گیلریز، کہ جی آپ جو لوگ سننا چاہتے ہیں یا لوگ جو سیاسی طور کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جن سے ہیڈ لائنز بنیں گی، اگر فرض کریں کل بلا لیتے ہیں وہ جنرل آصف غفور کو اور جنرل فیض کو، بہت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنیں گی اور روز ہیڈ لائنز بنتی جائیں گی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا ہوگا؟
اس سے ان کی ڈائیورژن ہوگی، اصل جو مقصد ان کا ہونا چاہیے، یا اس سے جو آلریڈی جس قسم کے حالات مطلب ہے کہ پولیٹیکل ہم جب اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں یا انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، اس کے متعلق کیا کچھ ہوگا. سو پرنسپلز جو آپ کے پاس کیس آئے، آپ آئین اور قانون کے مطابق ظاہر ہے فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان احتساب کرنے کا ادارہ نہیں ہے. آپ نے جو فیصلہ آیا، آپ نے فیصلے کو انصاف سے آئین اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے، جس کے حق میں آئے، جس کے خلاف آئے، جو بھی ہو. لیکن لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز، کل میں سن رہا تھا ایک سیاستدان، وہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ میرے خیال ہے کہ پتہ نہیں 30 یا 60 جو سیاستدان ہیں ان کی ایسی تیسی ہونے والی ہے. اب یہ بھی ایکسپیکٹیشن فرض کریں کہ اگر آپ اس طرح کی بھی ایکسپیکٹیشن آپ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ بھی کام جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کرنا ہے، تو پھر جو اصل کام ہے پاکستان میں انصاف نہیں مل سکتا عدالتوں سے. پاکستان کے عدلیہ کے بارے میں جو امپریشن ہے، جو کہا جاتا ہے کہ جی 130ویں نمبر کے اوپر ہے یا 140ویں نمبر کے اوپر ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی عدلیہ انصاف نہیں دیتی، عدالتوں میں انصاف نہیں لوگوں کو ملتا. لوگوں کی مطلب ہے کہ آپ کی نسلیں جو ہیں، ایک 10 سال 20 سال 30 سال بھی ایسے کیس ہیں کہ وہ 30 سال سے بھی زیادہ کیس چلتے رہے. تو یہ تو جو ہے وہاں پہ کہ جی لوگ عدالت میں جانے سے ڈرے نہ، خوف ان کو نہ ہو کہ اگر ہم عدالت میں چلے گئے ایون انصاف مانگنے کے لیے تو ہمیں تو انصاف لیتے لیتے ہماری زندگی گزر جائے گی. نہ صرف زندگی گزر جائے گی، ہمارا سارا پیسہ بھی اس میں لگ جائے گا، بیکاز بہت مہنگا ہو گیا انصاف. لوگوں کو اپنی جائیدادیں بیچنا پڑتی ہیں انصاف لینے کے لیے، اور وہ بھی بڑا ٹائم لگا کے، بڑی اس لحاظ سے. ورنہ ادروائز جو لوگ ظالم ہیں یا جو لوگ انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہیں، ان کے لیے موجیں ہیں. تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے لیے میرا جو مشورہ یہی ہے کہ جی جس طرح آئین اور قانون کے تحت آپ فوکسڈ رہیں، اپنے جو بھی آپ کے سامنے کیسز آتے ہیں ان کو اسی طریقے سے فیصلہ کرتے رہیں اور پھر وہی والی بات کہ جی آپ یہ انشور کریں کہ ہماری جو ہائی کورٹس ہیں اور ہماری ہماری جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، جو ہماری جو عدالتیں ہیں، ڈسٹرکٹ کی سول کورٹس جو ہیں، وہ پورے پاکستان میں ان کا کام جو ہے فعال ہونا چاہیے. وہاں پہ ججز جو ہیں وہاں پہ ریفارمز آپ لے کے آئیں. اور یہ اتنا بڑا کام ہے اور اتنا اہم کام ہے کہ اگر جس بھی چیف جسٹس نے یہ کام کر دیا کہ پاکستان میں انصاف کا نظام کو بحال کر دیا کہ وہ انصاف دے لوگوں کو، اس سے بڑی پاکستان کی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی. اور لیکن اگر جس طرح لوگوں کی خواہش ہے کہ اگر آپ لڑائی کی طرف چلے گئے اور آپ نے اپنے ججوں سے بھی لڑائی شروع کر دی، آپ نے جو ہے وہ سیاستدانوں سے بھی، آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑائی شروع کر دی، تو پھر جو ہے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہیڈ لائنز ہمارے لیے تو ہر خبریں بنتی رہیں گی، ہمارے ویلاگز بھی چلتے رہیں گے، ہماری اخباروں میں، ٹیلی ویژن چینلز میں بڑی خبریں، تبصرے، سب کچھ ہوتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا کچھ نہیں بننا ان چیزوں سے. سو ضروری وہی بات ہے کہ جی جس طرح ایک تہیہ کیا گیا، ایک بات انڈیکیٹ کی گئی کہ ہم نے آئین اور قانون کے تحت اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے تحت فیصلے کرنے ہیں. کسی سے کوئی انا نہیں، کسی سے کوئی ذاتیات والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور کسی کی خواہش کے اوپر، یعنی کہ جی کسی کی خواہش کے اوپر ٹارگٹس کسی کو کیا جانا، یہ بھی ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے. سو یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کے اوپر میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.